مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ معاملات اندرونی بھی انتشار کا شکار نظر آتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کس حد تک ہے؟ جیسے شیر افضل مروت کی سلمان اکرم راجہ صاحب کے آپس کے مسائل ہوئے، گنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں، اور یہ لڑائیاں ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ خان صاحب خود جیل میں ہیں، تو یہ کیسے نظام چلے گا اگر پی ٹی آئی آپس میں لڑتی رہی؟ دیکھیں اس سے تھوڑا سا اثر پڑتا ہے لیکن زیادہ نہیں پڑتا. شیر افضل مروت صاحب کو تو شوکاز کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور شیر افضل مروت صاحب کے حق میں صرف علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بڑا نام ان کے حق میں نظر نہیں آتا اچھا، تحریک انصاف میں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب مروت صاحب کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکالا جائے یا ان کے خلاف کوئی بھی پارٹی کارروائی کرے. ویسے اس حد تک بات چل رہی ہے کہ مروت صاحب کو پارٹی سے بھی نکالا چاہیے، چیزیں بھی چل جی رہی ہیں؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا، لیکن اس وقت تک ان کو شیر افضل مروت صاحب کو وہ علی امین گنڈا پور صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے جی، ہیں، ان کے لیے انٹرنلی لابنگ بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. باقی جہاں تک بات ہے سلمان اکرم راجہ، ظاہر ہے ان کو عمران خان نے ذمہ داری دی ہے، تو ان کو جس طرح سے شیر افضل مروت صاحب نے اٹیک کیا ہے اس طرح سے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. ظاہر ہے ان کا باقی ظاہر ہے ان کو شوکاز ہوا ہے، وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے. لیکن یہ جو انٹرنل پی ٹی آئی کی چیزیں یہ اتنی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے. صحیح ہے. عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ڈیل یا ڈھیل اس نظام کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اور یہ لڑائی فیصل بھائی جیتنی عوام نے. 4 ماہ میں جیت جائے، 6 ماہ میں جیت جائے، 8 ماہ میں جیت جائے، سال میں جیت جائے، 1.5 سال میں جیت جائے، الٹیمیٹلی یہ لڑائی، یہ جنگ عوام نے جیتنی ہے. اور وہ تمام لوگ جو عوام کی رائے کو ابھی جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، ان سب کو سرنگو ہونا پڑے گا عوام کے سامنے، عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے ایک سینئر وکیل ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ہائی کورٹ میں آپ پٹیشن کب دائر کر رہے ہیں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی کہ کل پٹیشن ہے، پرسوں ترسوں سے میں کیس فارغ ہو جائے گا. میں نے کہا جی 1.5 سال میں تو یہ کیس فارغ آپ لوگ نہیں کروا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جان کتنی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا پالیسی، کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے یہ دوبارہ سے ہائی کورٹ میں جائیں اور وہاں سے اس کیس میں خان صاحب کو ریلیف لے کے دے سکیں؟ دیکھیں یہ جو سزا ہوئی ہے نا، اس میں وکلا کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیگل ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے، ایک آئین اور قانون اور قاعدے اور ضابطے اور اصولوں پہ تو فیصلہ آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انصاف پہ مبنی تو معاملہ ہے نہیں. اگر کیس پی ٹی آئی کے وکیلوں نے کمزور لڑا ہوتا تو پھر ہم ان کو صحیح، قصوروار ٹھہراتے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن فیصلہ یہی آنا تھا. آپ پاکستان کے 50 سب سے بڑے لائق وکیل کھڑے کر دیتے نا، جی، تو فیصلہ پھر بھی یہی آنا تھا، صحیح، کیونکہ فیصلہ پہلے لکھا گیا تھا، پروسیڈنگ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دوسری جہاں تک بات ہے کہ ہائی کورٹ میں 2 چیزیں جائیں گی. ایک مین اپیل جس میں کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو باعزت بری کریں، اور ایک یہ ہے کہ سزا ان کی معطل کریں. اور جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہ اس کے لیے میرے خیال 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں. اور اگر وہ سزا معطل عامر فاروق صاحب اور انعام امین منہاس اگر ان کے پاس لگی اور سزا معطل نہ ہوئی تو پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، اور پھر وہاں پہ یا افریدی صاحب مہینہ 1.5 مہینہ لے سکتے ہیں. تو میرے خیال سزا معطل عمران خان صاحب کی ہو جائے گی القادر میں، چاہے تو وہ اسلام آبادی کورٹ سے ہو چاہے وہ سپریم کورٹ سے ہو، لیکن سزا ان کی معطل ہو جائے گی. جو ان کی مین اپیل ہے وہ شاید لگنے میں ٹائم لگ جائے. سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ دنیا کی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹری ہے، آپ جانتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے میں نے اپنی انٹرو میں بولا تھا خلاف معمول وہ چیزیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اور انہیں جو اعلانات تقریر کی وہ ساری چیزیں. ان کی سپیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اس طرح کی بات موجود ہے، یا وہ خان صاحب کو پرائیورٹی لسٹ میں رکھتے ہیں کہ اگر یہاں سے معاملات نہیں بنتے ہائی کورٹ سے تو وہاں سے کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب سے تھوڑا سا میں لمبا کویشچن کروں گا. نہیں قمر زمان قاہرہ صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی بات آئے گی، کوئی کال آ سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے وہ تو ظاہر ہے میرے کوئی انٹرنیشنل افیئرز میں سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم عیسیٰ نقوی صاحب یا دیگر جو سینئرز ہیں ان کو سنتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی رائے ان کو بنا سن کے لیتے ہیں اس کے. بنا لیتے ہیں. صحیح، باقی جہاں تک بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے معاملے میں یا ان کی انتظامی عمران خان کے معاملے میں پاکستان کو کچھ کہے گی یا نہیں کہے گی، جہاں وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہاں سے کہا جائے گا. اور اس لیے کہ یہ بات تو پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ پتہ ہے پاکستان میں صحیح، رہنے والوں سے، کہ یا آپ سمجھ لیں پورے پاکستان کو اوورسیز سمیت سب کو چلے صحیح، برابر پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ سڑکوں پہ نکلیں، صحیح، 25 کروڑ لوگ جو ہے وہ احتجاج کریں، 25 کروڑ لوگ مل کے آواز اٹھائیں، 25 کروڑ لوگ مل کے احتجاج کریں، ان کو نہیں سنا جائے گا.
ٹھیک ہے، ان کو 26 نومبر کی طرح گولیاں بھی ماری جائیں گی، سب کچھ ان کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن 5 گورے ٹرمپ انتظامیہ کے وہ بول پڑے تو وہ 25 کروڑ پاکستانیوں پر بھاری ہوں گے. یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ہماری اس نظام کی دکھتی راہ کا پتہ ہے. تو ان کی دکھتی راہ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے ان کو چابی دلوا رہے ہیں. کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی پاکستانیوں کی طرح یہ خیال ہے، پاکستان میں رہنے والوں کی طرح، کہ عمران خان کی حکومت گرانے کا معاملہ ہو یا عمران خان کے ساتھ جبر، ستم، ظلم، بربریت، یزیدیت کا معاملہ ہو، یہ سب کچھ جو بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پر ہوا، ان کے آشیرواد پر ہوا. اور وہ عمران خان کو نشان عبرت بنانا چاہتے تھے، اور ان کی سپورٹ سے ہمارے نظام نے یہ سارا جبر اور بربریت کی ہے. اور اوورسیز پاکستانی اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ آئی ہے، جیسے وہ اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں، مداخلت کی مطلب فیصلوں میں اور مختلف چیزوں میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی، کیونکہ ہم امریکہ کی بات مانتے ہیں، ہم امریکہ کے کہنے پر ہی چلتے ہیں، تو امریکہ کہہ دے کہ ہمارا عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے ملک کو آزادانہ طور پہ وہاں پہ عدالتوں کو چلنے دیں، چلائیں، انسانی حقوق کی پامالیاں بند کریں. ہمارے پچھلی ہماری جو انتظامیہ تھی، جو بائیڈن انتظامیہ، اس کے کہنے پہ آپ نے جتنا اپنی عوام پہ ظلم، جبر، بربریت اور فسطائیت اور یزیدیت برسائی ہے، اس چیپٹر کو آپ کلوز کریں. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی عوام کو مار دیں، ماریں، اس کے اوپر ظلم کریں، تو ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ یہ بات کہے، وہ یہ نہ کہے کہ عمران خان کے اوپر جو مطلب کوئی اگر جینون کیس ہے تو اس میں آپ عمران خان کو ڈیل دے دیں، اور یہ تو ہے نہیں مسئلہ، کیونکہ عمران خان کے اوپر سارے کیسز ہی بوگس ہیں. چیف جسٹس بھی باتھ روم گئے، اور امریکی صدر بھی باتھ روم گیا، اور باتھ روم میں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی. باتھ روم کی ڈیلیں ہوں یا ڈگیوں میں لیٹ کے جانے والی ڈیلیں ہوں. اوور آل اگر آپ سینیریو دیکھیں تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ سر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت عوامی حمایت ہے. 8 فروری کو لوگوں نے ان کو 2/3 اکثریت دی ہے، اور اس کے بعد اب جو کچھ ہوا ہے پچھلے یعنی 8 فروری سے لے کے اب تک تقریباً یہ 1 سال ہونے والا ہے. تو اس 1 سال میں جو کچھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب 3/4 تحریک انصاف کو ملے گی. اور میں نے جس طرح کو عرض کیا ہے کہ فتح عوام کی ہونی ہے. 4 مہینے اور گزر جائیں، 6 مہینے گزر جائیں، 8 مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، الٹیمیٹلی عوام نے فاتح ہونا ہے، عوام نے جیتنا ہے، اور عوام جیتے گی. لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے عمران ریاض صاحب کے حوالے سے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، کیونکہ سب سے قریب جو ریلیشن تعلق ہیں وہ آپ کے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کے پرانے وہ قربت دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمارے ظاہر استادوں میں آتے ہیں. تو ایک یہ بھی بتا دیجیے گا، ساتھ یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک پیچھے کوئی بحث چلی، آرگومنٹ ہوئے عمران ریاض صاحب کے، اور ادھر یہ مسئلہ کیا تھا، یہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. دیکھیں وہ تو میں اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ایک معاملہ اس کو چھوڑ دیں. تو جہاں تک عمران بھائی کی بات ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کرے کہ جہاں پہ انہوں نے جس الٹیمیٹ جگہ پہ پہنچنا ہے، اللہ کرے کہ وہ وہاں پہ پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے. ظاہر ہے یہاں پہ بہت شدید تھریٹس تھے، اور جس وجہ سے وہ پاکستان سے گئے، اور پاکستان سے باہر بھی جہاں پہ ہیں تو سب ان کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں اور دعا گو بھی ہیں، اور ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنی بہت سیکیورٹی رکھیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ارشد شریف صاحب بھی پاکستان میں نہیں تھے، لیکن باہر کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. تو دنیا میں کوئی بھی جگہ یا یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی بھی جگہ، لیکن بہت سی جگہیں دنیا میں پاکستانیوں کے لیے یہاں پاکستان سے جا کے بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کچھ ممالک ہیں ظاہر ہے جہاں پہ ہم کوئی ایسی جرت نہیں کرتے، تو اللہ کرے کہ وہ ان جگہوں پہ پہنچ جائے جہاں پہ ان کی سیکیورٹی یقینی ہو. جینون نام بتا دیں پی ٹی آئی کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو لوگ فالو کریں کہ یہ واقعی جینون لوگ ہیں. میں ان کی طرف نہیں آتا کہ جو لوگ چابی والے کھلونے ہیں، لیکن جینون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کون کون سے نام جینون ہیں، جینون فیسز کون سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے یعنی اگر آپ عام ورکرز تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ تو ہزاروں ہیں. یعنی جو 9 مئی کو گرفتار ہوئے، ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں، جو 9 مئی کو گرفتار ہوئے، جو 5 اکتوبر کو گرفتار ہوئے، جو 26 نومبر کو گرفتار ہوئے، یہ سارے یعنی یہ تو جینون لوگ ہیں. دوسرا جہاں تک بات ہے، بیسیوں لوگ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں سینکڑوں لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سنسیئر لوگ ہیں ان کے پاس اختیار، فیصلے کا اختیار نہیں ہے، قوت اور طاقت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف 4-5 لوگوں کے پاس ہے باہر، باقیوں کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے. سنسیئر تو ہیں، عمران خان سے کمیٹڈ تو ہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، ان میں بڑی تعداد میں ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں، مختلف اور عہدیدار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے، اور جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے
وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ خوفزدہ ہیں اور وہ ڈیلنگ کر کے پھر رہے ہیں۔